ایک کروڑپتی مجرم کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور اس سزا پر عمل کے لیے اسے شہر سے دور ایک گمنام جزیرے پر منتقل کر دیا گیا تاکہ وہ اپنی دولت اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے فیصلے کو تبدیل نہ کروا سکے۔ اس امیر اور کروڑپتی مجرم نے جزیرے پر ہی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے اس نے وہاں کے ایک سپاہی کو رشوت دینے کا سوچا تاکہ کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی قیمت پر اس جیل سے باہر جا سکے، فرار ہو سکے۔ سپاہی نے اسے بتایا کہ یہاں پر حفاظتی اقدامات بہت سخت ہیں اور کوئی بھی قیدی جزیرے سے باہر نہیں نکل سکتا سوائے ایک صورت کے، جو کہ موت ہے۔ لیکن لاکھوں کے لالچ نے سنتری کو یعنی سپاہی کو قیدی کا ساتھ دینے پر آمادہ کر ہی لیا۔ اس کے لیے سپاہی نے ایک عجیب و غریب طریقہ نکالا اور اس کروڑپتی مجرم کو بتایا، جو کہ کچھ اس طرح تھا۔ سنو، جیل کے جزیرے سے صرف ایک چیز جو بغیر کسی حفاظتی انتظامات اور تفتیش کے باہر آتی جاتی ہے، وہ ہے مردوں کا تابوت۔ جب بھی کسی کو پھانسی دے دی جاتی ہے یا کوئی طبعی موت مر جائے تو ان کی لاشوں کو مردہ خانے سے تابوت میں ڈال کر بحری جہاز پر منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں پر غیر مسلح چند ہی محافظوں کی نگرانی میں کچھ سادہ رسومات ادا کرنے کے بعد ان تابوتوں کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ محافظ ان تابوتوں کو بحری جہاز سے خشکی پر منتقل کرنے اور پھر دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اس کارروائی پر روزانہ صبح 10 بجے صرف اس صورت میں عمل کیا جاتا ہے کہ مردہ خانے میں مردہ جسم اور تابوت موجود ہوں۔ آپ کے فرار کا واحد حل یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح ایک تابوت میں پہلے سے موجود مردے کے ساتھ لیٹ جائیں۔ معمول کی کارروائی ختم ہو، بحری جہاز سے آپ زمین اور زمین سے قبرستان پہنچ جائیں۔ وہاں جا کر تابوت کو دفن کر دیا جائے گا اور جیسے ہی عملہ وہاں سے واپسی کے لیے نکلے تو میں بھی یہاں سے ایمرجنسی چھٹی لے کر 1 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جاؤں گا اور آپ کو قبر اور تابوت سے باہر نکال لوں گا۔ پھر آپ مجھے وہ رقم دے دیں جس پر ہم نے اتفاق کیا ہے اور میں چھٹی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی جیل واپس چلا جاؤں گا اور آپ غائب ہو جائیں گے۔ یوں آپ کی گمشدگی ایک معمہ بن کر رہ جائے گی اور اس معمے سے ہم دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کروڑپتی نے سوچا، یہ ایک جنونی قسم کا منصوبہ ہے، لیکن پھانسی کے پھندے پر جھولنے سے تو 1000 درجے بہتر ہے۔ کروڑپتی نے تگڑی رقم دینے کا وعدہ کیا اور پھر دونوں نے اسی طریقہ پر اتفاق کر لیا۔ سپاہی کے منصوبے کے مطابق اس قیدی نے اتفاق کیا کہ وہ مردہ خانے میں چپکے سے جائے گا۔ اگر وہ خوش قسمت رہا اور وہاں کسی کی موت واقع ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو بائیں طرف کے پہلے نمبر والے تابوت میں بند کر لے گا، جس کے اندر پہلے سے ایک لاش موجود ہوگی۔ اگلے دن حسب منصوبہ سپاہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے وہ کروڑپتی شخص مردہ خانے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے احتیاط سے تابوت کو کھولا تاکہ لاش کو دیکھ کر اچانک سے ڈر نہ جائے، اور اپنے آپ کو تیزی سے تابوت کے اندر مردے کے اوپر گرا دیا۔ اور اس وقت تک بے چینی اور پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ وہ انتظار کرتا رہا جب تک اس نے محافظوں کی آواز نہیں سن لی۔ وہ تابوت کو جہاز کے اوپر لے جانے کے لیے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مردہ خانے سے لے کر جہاز پر پہنچنے تک اس سے قدم با قدم ہر جگہ کی تبدیلی کا احساس ہوتا رہا۔ جہاز کا لنگر اٹھنے سے لے کر پانی پر اس کی حرکت کو اس نے محسوس کیا۔ سمندری پانی کی مہک جب تک اس کی ناک سے ٹکراتی رہی تب تک وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ ہی محسوس کرتا رہا۔ جہاز ساحل پر پہنچ کر لنگر انداز ہوا۔ محافظوں نے کھینچ کر تابوت کو خشکی پر اتارا تو اس کے کانوں سے محافظوں کی گفتگو کے چند الفاظ ٹکرائے۔ وہ اس تابوت کے عجیب و غریب وزن کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے وزنی تابوت سے زندگی میں پہلی بار پالا پڑا ہے۔ اس گفتگو سے اس کروڑپتی قیدی نے عجیب سا خوف اور تناؤ محسوس کیا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ محافظ اس تابوت کو کھول کر نہ دیکھ لیں۔ لیکن یہ تناؤ اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے ایک محافظ کو لطیفہ سناتے ہوئے سنا جس میں وہ زیادہ وزن والے قیدیوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تابوت کو گھڑے میں اتارا جا رہا ہے۔ چند لمحوں بعد اس تابوت کے اوپر مٹی کے بکھرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور محافظوں کے بولنے کی آوازیں آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے ختم ہو گئیں
اور اب اس اندھیری قبر میں وہ عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھا۔ انسانی لاش کے ساتھ 3 میٹر کی گہرائی میں وہ زندہ دفن تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ بات درست ہے کہ وہ اس سپاہی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دولت سے محبت بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ سپاہی وعدے کے مطابق اپنی لاکھوں اور کروڑوں کی رقم لینے ضرور آئے گا۔ انتظار بہت لمبا ہوتا جا رہا تھا، جسم پر پسینہ بہنے لگا تھا، جیسے ہزاروں چونٹیاں دھیرے دھیرے اس کے جسم پر رینگ رہی تھیں۔ اس کی سانسیں ماند پڑ رہی تھیں اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، اور حب سے دم گھٹنے لگ گیا تھا۔ خود کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کہنے لگا، بس 10 منٹ اور، 10 منٹ اور، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ آزاد ہواؤں اور فضاؤں میں سانس لے رہا ہوں گا، اور ایک بار پھر روشنی دیکھ سکوں گا۔ سانس لیتے وقت اس کو دشواری کا سامنا ہونے لگا، اور وہ اب مسلسل کھانسنے لگا تھا۔ مزید 10 منٹ گزر گئے۔ اس قبر میں آکسیجن ختم ہونے والی تھی، اور وہ سپاہی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسی سوچ میں تھا کہ اس نے بہت دور سے قدموں کی آواز سنی۔ ان آوازوں کے ساتھ ہی اس کی نبض تیز ہو گئی۔ ضرور یہ وہی سپاہی ہوگا، آخر وہ آ ہی گیا ہے۔ آواز قریب پہنچ کر پھر دور ہوتی چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے دورہ پڑا ہے۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے لاش نے حرکت کی ہو۔ ساتھ ہی اس نے تصور میں دیکھا کہ اس کے نیچے دبا ہوا مردہ آدمی اس کی حالت پر طنزیہ مسکرا رہا ہے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں ماچس کی ڈبیا ہے، اور وہ آگ سلگا کر کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ سکتا ہے کہ اس سپاہی کے آنے میں کتنا وقت ہے یا کتنا وقت گزر چکا ہے۔ اسے امید تھی کہ سپاہی کے بتائے ہوئے وقت میں ابھی 5-10 منٹ کا ٹائم باقی ہوگا۔ جب اس نے آگ سلگائی تو آکسیجن کی کمی کے باعث مدھم سی روشنی نکلی۔ شعلے کو گھڑی کے قریب لا کر اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ 45 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھ کر اب وہ حقیقی معنوں میں خوفزدہ ہو گیا۔ اسی مدھم روشنی میں اسے یہ اندازہ ہوا کہ اس کا چہرہ مردے کے چہرے کے بالکل قریب ہے۔ اس نے خوف سے سوال کیا، کیا مردہ شخص کا چہرہ دیکھنا اسے مزید خوف میں مبتلا کرے گا یا نہیں؟ تجسس اور خوف کے ساتھ اس نے اپنی گردن موڑی، شعلے کو لاش کے چہرے کے قریب کیا، اور دہشت کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک شخص کا چہرہ ہے جسے زندہ دیکھنے کی امید میں وہ یہاں زندہ دفن ہے۔ وہ مردہ جو اس کے ساتھ لیٹا تھا، وہ لاش، وہ اسی سپاہی کی لاش تھی جس کے آنے کا وہ انتظار کر رہا تھا۔